الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. مسواک کی اہمیت اور فضیلت. طہارت اور نظافت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پہ خاص زور دیا ہے اور تاکید فرمائی ہے، بڑی تاکید فرمائی ہے، تو ان چیزوں میں ایک چیز مسواک بھی ہے. طہارت و نظافت کی جن چیزوں پہ رسول اللہ نے خاص زور دیا ہے اور بہت بڑی تاکید فرمائی ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز مسواک ہے. یہاں تک ایک ارشاد میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت بہت زیادہ مشقت میں پڑ جائے گی تو میں مسواک کو ہر نماز کے وقت واجب قرار دیتا. لیکن چونکہ اس میں بہت زیادہ مشقت تھی اس لیے میں نے وجوب کا حکم نہیں دیا، واجب نہیں قرار دیا. پھر مسواک میں طب کی فوائد کیے ہیں اور بہت سے امراض سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. چنانچہ اس کے کچھ نہ کچھ فوائد سے تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہے، لیکن دینی نقطہ نگاہ سے اس کی خاص اہمیت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ راضی کرنے والا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ راضی کرنے والا عمل ہے. اس مختصر تمہید و تاکید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کے بارے میں جو ترغیب اور تاکید فرمائی ہے، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے. ان میں سے ایک ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو بھی سنایا جاتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب. یہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسواک یہ منہ کو بہت زیادہ پاک و ستھرا رکھنے والی ہے، بہت زیادہ پاک و ستھرا رکھنے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے مسواک. شارح پر لکھتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر جو حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی آتی ہے، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. یا تو دنیا فوائد کے اعتبار سے اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہ لوگوں کو وہ چیز پسند ہوتی ہے، اس اعتبار میں اس میں حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی آتی ہے. اور یا اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہے اور اس میں اخروی اجر ہے، اس اعتبار سے اس میں حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی آتی ہے. تو اس ارشاد کے ذریعے رسول اللہ نے بتا دیا کہ مسواک ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں دونوں اعتبار سے حسن ہے، دونوں اعتبار سے خوبصورتی ہے، دنیا کے اعتبار سے، اللہ کی محبوبیت کے اعتبار سے، اخروی اجر کے اعتبار سے. وہ منہ کی صفائی کرنے والی ہے، منہ سے گندے اور مضر مادوں کو نکالنے والی ہے
اور منہ کی بدبو دور کرنے والی ہے مسواک. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ راضی کرنے والا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ راضی کرنے والا عمل ہے. اللہ کی بہت زیادہ رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے مسواک. اللہ اکبر. یہ اس کا ابدی اور دائمی فائدہ ہے. ابدی دائمی فائدہ کہ اللہ کو راضی رکھنے والی. ڈاکٹروں اس کے طبی فوائد بھی پڑھے لکھے ہیں. مسوڑوں کو مضبوط کرنے والی ہے. مسوڑوں سے جو خون آتا ہے اس کو بند کرنے والی ہے مسواک. اور پھر ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو معدے کو مضبوط کرنے والی ہے. بہت بڑے ڈاکٹر کو میں نے یہ سنا تھا مولانا منظور مینگل صاحب کے مدرسے میں. وہ ڈاکٹر آئے ہوئے تھے, سر پہ پگڑی, چہرے پہ داڑھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تقریباً کورونا کے زمانے میں 4 یا 5 ہزار مریضوں کو جو چارپائی پہ تھے, چارپائی پہ, میں نے ان کو اس چارپائی سے اٹھایا ہے علاج کر کے. اتنے بڑے ڈاکٹر تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں, اس پیسٹ کے اندر وہی زہریلی مادے ہوتے ہیں جو چوہوں کو مارنے کے لیے, لال بیگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور کہتے ہیں پھر ہم اس ٹوتھ پیسٹ کو ذرا جب استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا زبان کے نیچے بھی چلا جاتا ہے, زبان کے نیچے بھی. اور زبان کے نیچے جب کوئی چیز چلی جاتی ہے وہ ڈائریکٹ معدے میں پہنچ جاتی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو دل کا جو مریض ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر جہاں اور دوائیاں دیتا ہے وہاں ایک چھوٹی سی گولی ہوتی ہے کہ جب سمجھو کہ اٹیک ہو چکا ہے زبان کے نیچے یہ گولی رکھو تو کم از کم اسپتال جانے تک محفوظ رہو گے. کیوں؟ زبان کے نیچے جب گولی وہ رکھتا ہے مریض دل کا تو وہ فوراً معدے میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ٹوتھ پیسٹ کا اثر معدے میں ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے, اور پھر معدے میں اس کی وجہ سے جب اس کا اثر پہنچتا ہے تو طرح طرح کی بیماریاں معدے میں پہنچ جاتی ہیں, پیدا ہو جاتی ہیں. معدے میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. انسان طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ڈاکٹر خود کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی پیاری سنت کو چھوڑا اور اس کی جگہ میں ہم نے اس گن کو اپنایا تو اس کی وجہ سے ہم طرح طرح کی بیماریوں کے شکار ہو گئے. اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی یہ پیاری سنت عطا کی, اور جب اس سنت کو ہم جو ہے نا ادا کرتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ کا کام تو یہ سنت ادا کر دیتی ہے. یہ سنت بھی جو ہے نا ٹوتھ پیسٹ کا کام کرتی ہے کہ منہ کی صفائی ہو جاتی ہے, اور پھر یہ ہے اس سے معدہ مضبوط ہو جاتا ہے, اور پھر یہ کہ طرح طرح کی بیماریوں سے ہم بچ جاتے ہیں. وہ یہاں تک کہ کہہ رہے تھے کہ مسواک سے جہاں اور طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں, بہت سارے امراض سے انسان کا بچاؤ ہو جاتا ہے, وہاں انسان اگر کوئی شوگر میں مبتلا ہو تو شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے, شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے, معدہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور اس کی برکت سے انسان جہاں اور بیماریوں سے بچتا ہے وہاں معدے کی خطرناک بیماریوں سے بھی انسان بچتا ہے. اور پھر بڑی بات یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور حدیث میں یہ آیا ہے, حدیث میں یہ فائدہ بھی آیا ہے کہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے مسواک کی برکت. یہ اس کا اعلیٰ فائدہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. گویا جو مسواک کرتا ہے تو اس کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے. پھر علماء نے یہاں تک لکھا ہے, اور یہ تجربے سے آج کل ثابت ہو چکا ہے کہ جس کی جیب میں مسواک ہو تو اگر کہیں حادثہ ہو جائے تو اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی, اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی. تو کئی اس کے فوائد ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک محبوب عمل ہے, اللہ کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ ہے.
وہ عمل ہے یہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عمل اور رسول اللہ کی جو محبوب سنت ہے اس کو اپنانے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.